اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، کل کی طرح مجلس آغاز کرنے سے پہلے میں لیڈیز کے لیے اناؤنس کر رہا، خواتین کے لیے کہ پلیز والنٹیئرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جو وہاں چیئرز رکھی گئی ہیں وہ سینئر سٹیزنز یا کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، ان کے لیے، ینگسٹرز کے لیے نہیں۔ فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سننے کا اجر زیادہ ہے، یہ نہیں کہ صوفے پہ بیٹھ کے آپ کرسی پہ بیٹھ کے سن رہے۔ جب آپ بیمار اگر ہیں تو وہ بیٹھیں، ینگ کراؤڈ نہیں بیٹھے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے ینگ لڑکیاں ہیں یا جو بھی ہے، پلیز چیئر سے باہر آ جائے۔ سینئر سٹیزن جتنے ہیں آپ ان کو دیں موقع، اور آپ فرش عزا پہ بیٹھے، مولا آپ کو اجر عظیم دے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رضوی کالج بامبے کی 8th مجلس، 8ویں مجلس ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، مولا حسین کا وہ سلوگن، مولا حسین کا وہ سوال جو 1400 سال پہلے امام حسین نے کیا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ مسلسل 7 days سے ایک ہی میسیج ہے میرا کہ ڈو سم تھنگ فار حسین۔ اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے، تم زندہ رہنا چاہتے، میں نے بڑا جملہ بولا، اگر اس دنیا میں تم زندہ رہنا چاہتے، فار ایور رہنا چاہتے، تو دین ڈو سم تھنگ فار حسین، ڈو سم تھنگ فار اسلام۔ یو ہیو ٹو تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، کیا بول رہا میں، آپ سوچو کہ اگر زندہ رہنا چاہتے، تم چلے بھی جاؤ گے تمہارا نام باقی رہے گا۔ وہ واقعہ یاد ہے، 3 دن پہلے میں نے بولا تھا کہ اس نے اسلام کے لیے کام کیا، پیرنٹس کے اوبیڈینٹ رہا، تو اس کو مرنے کے بعد فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، ہر چیز اس کو وہیں پرووائڈ کر دی گئی۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہماری وہاں کی لائف جو ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، وہ پوری بلڈ کرنا، اس لائف کو بلڈ کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ جب تک تم یہاں کچھ کام نہیں کرو گے، وہاں کی لائف تمہاری صحیح نہیں ہوگی، اور موسٹ ڈیفیکلٹ لائف ہے۔ یہاں پہ ہم کمفرٹ کے عادی ہیں، ہم کو کمفرٹ چاہیے۔ ہر گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا، ضرور لگاؤ، پورا گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشن بنا لو، اسلام منع نہیں کرتا، ضرور کرو۔ سرونٹس ہم کو چاہیے، ہر چیز چاہیے کہ گھر میں کمفرٹ رہے، گاڑی میں ایئر کنڈیشن، گھر میں، آفس میں، سب۔ آپ کو پتہ ہے نیچے پرابلم کیا ہے؟ پہلا پرابلم گرمی کا، ہیٹ کا ہے۔ جب ایئر ٹائٹ ہو جاتی تمہاری گریو، اپنی آنکھوں سے 1000 مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، 1000 کتنی دفعہ دیکھا آرام باغ میں، کتنے لوگوں کو تم نے سپرد خاک کیا اور واپس آ گئے، اپنے باپ کو کیا، اپنی ماں کو کیا، اپنے بھائی کو کیا، اپنی بہن کو کیا۔ ہم آرام سے واپس آتے۔ امام علی وہ یہی بولتے کہ جب تم کسی کے فیونرل میں جاؤ، جب کسی کے فیونرل میں جاؤ، جب تم کسی کو کافن میں دیکھو، یعنی جنازہ جب تم کسی کا دیکھو، جبھی بھی تمہاری نگاہ کسی جنازے میں پڑے کہ کافن کے اندر ایک باڈی تمہارا دوست سو رہا، تو تم فوراً اس وقت یہ سمجھو، امام علی بول رہے، عابد بکرامی نہیں بول رہا، فوراً اس وقت یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دی تم کو، تم تھے اس کے اندر اور اللہ نے مہلت دے دی تم کو۔ ایک جو میری ٹاپک لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، میں صرف آگاہ کر رہا
میں صرف آنکھوں کو کھول رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں کہ وہ لائف کا پریپریشن اس لائف سے کرنا ہے. وہاں پہ جو سب سے زیادہ کمفورٹ اگر تم چاہتے ہو تو تم اگر اسلام کے لیے کچھ کر کے جاؤ گے، فکر ہی کرو گے، خالی پلان ہی کرو گے کہ I will do this, I'll do this, I'll do this, I'll do this، تو اس کا اجر ملے گا تم کو. ورنہ اگر یہ غفلت میں ہے کہ میری نماز کافی ہے، روزہ کافی ہے، میں نے حج کر لیا، میں نے تسبیحاں پڑھ لی، تو یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کافی نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے 60 70 80 سال کی عبادت ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن اگر تم نے حسین کے لیے کچھ کیا، دین کے لیے کچھ کیا. آج ایک واقعہ پڑھوں گا اویئرنیس کے لیے، میری آج کی امپورٹنٹ مجلس اور کل کی ایک مجلس، بس پلیز بول رہا میں عورتوں کے لیے بھی میسج کہ یو ہیو ٹو پریپیئر. تم بھی پریپیئر ہو، اپنی اولاد کو بھی تیار کرو. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. خالی رات میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں صحیح رہ جاؤں، میرے اعمال صحیح ہو جائے، تو اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے نہیں بولتا. اللہ یہ بول رہا، قرآن میں بول رہا، میں نہیں بول رہا. اللہ یہ بول رہا کہ تم بھی تیار ہو، اپنی اولاد کو بھی تیار کرو. اگر میرا بیٹا، خدا نہ خواستہ ہماری اولاد ڈرگس لیتی ہے، ڈرنکس کرتی ہے، گیمبلنگ کرتی ہے، اینڈ وی آر جسٹ کیپنگ کوائٹ، یہ لوگ کیسے اسلام کے ٹیگ کو، یہ بھی ایک پرابلم ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ، غور سے سننا، کوئی ڈرگ ایڈکٹ پکڑا گیا اور اس کے نام کے ساتھ علی یا حسین ہے، اٹس ریئلی شیم، رائٹ؟ کہ شیعہ کہ ڈرگ ایڈکٹ پکڑا گیا، اس کے نام کے ساتھ علی اور حسین ہے. ڈرنک کرتا ہوا دیکھا، اس کے نام امام کا ہے. اگر تم ابھی بھی اویئرنیس نہیں لاؤ گے پھر کب لاؤ گے؟ آج کا سب سے امپورٹنٹ میسج تھا یہ، کل سے آج تک 10 دن کے بعد پھر ہم روٹین میں جا رہے واپس. وی آر ناٹ پلاننگ. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یوتھ میں فرق تو آیا، چینج تو آیا، تھوڑی فکر تو بدلی. میں اپنی مجلسوں میں کامیاب ہو گیا امام کے صدقے میں. جو میرا میسیج تھا وہ پہنچ گیا. آج یو کے سے مجھے فونز آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تھے اب نہیں. 128 کنٹریز میں یہ مجلس دیکھی جا رہی، 128 ملکوں میں، پورا ریکارڈ ہے کون سے ملک میں کیسے دیکھی جا رہی. 128 کنٹریز میں یہ رضوی کی مجلس دیکھی جا رہی، ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر. جو مسلسل فیڈ بیک آ رہا وہ یہی آ رہا، باہر میں اپنے پاس چاہتا، ہیئر کچھ تو کرو. اگر تم نے کچھ کر لیا آج کی اسلام کے لیے، حسین کے لیے کیا، تو میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے، انگلش کا جو ورڈ فار ایور ہے، ہمیشہ تمہارا نام بامبے میں رہے، تو تم کام کرو. اب میں تاریخ کا، ہسٹری کا ایک واقعہ پڑھتا. آج بڑی فیمس واقعہ ہے، فیمس انسیڈنٹ ہے. اس میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک کمپلیٹ میسیج. میری 8th مجلس رضوی کالج کی، اس کا یہ کمپلیٹ میسیج ہے آج کا. یہ واقعہ فیمس انسیڈنٹ انڈیا کا ہے. میں نے بھی باہر پڑھا یہ واقعہ. ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ تم نے سنا، لیکن آج جو میں پڑھا اس کو دوسرے سٹائل سے پڑھا، دوسرے طریقے سے پڑھا. آج سے غور سے سنو، آج سے 400 ایئرز پہلے، 400 سال پہلے، 16th سینچری کا ہے، جب مغل ڈائنیسٹی تھی انڈیا میں. جب مغل ڈائنیسٹی، ہسٹری اسٹوڈنٹس سب کو معلوم ہے کہ انڈیا میں مغل ڈائنیسٹی تھی، جس کا پہلا رولر بابر تھا، آخری شاید اورنگزیب تھا، میں بھی بھول گیا پڑھ کے. تو آئی ڈونٹ نو، اورنگزیب تھا نا،
محمد ہاں ظفر کوئی بہادر شاہ ظفر ان بٹوین آپ بولیں گے یار یہ بھی یاد نہیں ہے، بہادر شاہ ظفر یاد نہیں ہے، علی یاد ہے، سمجھ رہے میری بات؟ مجھے امام علی یاد ہے، مجھے بہادر شاہ ظفر یاد نہیں ہے۔ اینی بابا میں بھی انسان ہوں، 1000 چیزیں میرے ذہن میں اس وقت، لوگوں جو ستاتے ہیں وہ بھی ذہن میں ہیں۔ تو مغل امپائر میں ایک بہت بڑا امپائر گزرا، اکبر، جس نے دین الہی، نیا دین، نیا ریلیجن کریٹ کیا تھا۔ فتح پور سیکری آگرہ میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا، بٹ یہ ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو میں سنا رہا، کہ تم اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے، if you work for Islam, if you work for امام حسین، you see کہ کیسا تمہارا نام باقی رہتا۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اکبر کے زمانے میں پورا نارتھ انڈیا، کمپلیٹ نارتھ انڈیا، پاکستان کا وہ پارٹ، لاہور، پنجاب، پاکستان کا یہ پارٹ پنجاب اینڈ لاہور، اور انڈیا کا امرتسر، دہلی، آگرہ، نارتھ انڈیا، پورا نارتھ انڈیا، وہاں پہ مغل امپائر تھا، ٹوٹل مغل امپائر تھا، اور اکبر کی حکومت تھی۔ ایک علی والا نہیں تھا، ایک مجلس نہیں ہوتی تھی، اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہوتا تھا، عام اذان ہوتی تھی۔ شیعہ تھے، امام علی کے چاہنے والے تھے، لیکن اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے، تخیے میں تھے، مذہب کو، ٹوٹل ریلیجن کو چھپا دیا تھا، اس لیے کہ اگر معلوم ہوتا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے یا عزادار حسین ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، انڈیا کی، اس وقت ایک ہی انڈیا تھا پورا، 16 سینچری کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اکبر کے جو اطراف میں جو اس کے ایڈوائزرز تھے، پورے ایڈوائزرز، جتنے ایڈوائزرز تھے، فائنینشیل ایڈوائزر ہو یا ڈیفنس کا ہو، جو بھی کلوز جو تھے اکبر کے، وہ سب شیعہ تھے، سب شیعہ تھے، مذہب کو چھپائے ہوئے تھے، اپنے ریلیجن کو چھپائے ہوئے، لیکن پورے پکے شیعہ تھے۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی، امام علی کا جملہ، تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جتنے اگر جاہل ہوتے تو وہ لوگ اکبر کے ساتھ نہیں رہتے، لیکن یہ جو سرکل تھا اس کا، اکبر کا پورے امام علی کے چاہنے والے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو شیعت کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے، بہترین اس میں یہ ہے کہ ایک عالم کو بلا۔ تو انہوں نے مشہد مقدس سے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مشہد مقدس سے ایک بہت بڑے عالم کو بلایا، وہ انڈیا آئے۔ اس وقت آئے کہ جب اکبر لاہور میں ریڈ فورٹ کنسٹرکٹ کروا رہا تھا، لال قلعہ جو لاہور کا فیمس ہے، اکبر لاہور میں تھا اور وہ ریڈ فورٹ کو کنسٹرکٹ کروا رہا تھا۔ یہ ایڈوائزرز اس عالم کو لے کے ان کے پاس گئے، اکبر سے انٹروڈکشن کرایا۔ اکبر نے جب ان سے بات کی تو اکبر جیسا کنگ اتنا امپریس ہوا، بولا یار یہ تو کتنا بڑا عالم ہے۔ یہاں پہ بھی امام علی کی ایک سیئنگ ہے، امام علی نے کہا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اتنا خاموش تو مت سنو یار، کہ زبان کھلی پتا چلا کہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ وہ اکبر نے دیکھا and he said he's so knowledgeable، اتنا نالج ہے اس کو۔ اکبر کی زبان بھی فارسی تھی، ان کی بھی زبان پرشین تھی۔ بات چیت ہوئی، اکبر واز ویری مچ امپریس۔ اکبر نے کہا کہ اگر میں آپ کو جاب دوں کشمیر میں تو آپ جائیں گے؟ He said fine۔ آج جو کارگل میں 95% شیعہ ہے، کارگل انڈیا میں، کشمیر میں جا چکا، سری نگر، کشمیر میں جو کارگل جو ایریا ہے وہاں 90% علی والے ہیں، 90% ٹوٹل شیعہ والے۔ تو ان کو کشمیر بھیجا اور انہوں نے اتنی تبلیغ کی کارگل میں کہ آج 400 سال سے وہاں پہ پورے شیعہ موجود ہیں کارگل کے اندر۔ کشمیر میں یہ رہے، وہاں پہ پروپوگیشن کرتے رہے ٹیچنگز آف اسلام کی۔ اس کے بعد اکبر ختم ہوا، جہانگیر جو مغل امپائر کا رولر وہ بنا۔ اس کے زمانے میں جو چیف جسٹس تھا جہانگیر کا، پورا مغل ڈائنیسٹی کا چیف جسٹس، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ جب ڈیتھ ہوئی
تو اس نے اپنی پوری ڈائنسٹی میں دیکھا کہ سب سے زیادہ نالجبل پرسن کون ہے، تو اس کو کارگل کا یہ شیعہ عالم سمجھ میں آیا. دین اس نے کال کیا ان عالم کو کارگل سے دہلی میں کال کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنی پوری ڈائنسٹی کا چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، جیسے انڈیا کا چیف جسٹس، کتنا بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ. تو اس نے کہا بن جائیں گے. اس نے کہا، انہوں نے کہا بنوں گا لیکن ایک کنڈیشن کے اوپر، میں جتنے فیصلے کروں گا وہ اسلام کی 4 فقہ ہے. اس لیے کہ جہانگیر مغل ڈائنسٹی جو تھی وہ مسلم کنڈم تھا، وہاں پہ مسلم شریعت چلتی تھی. کا اسلام کی جو 4 فقہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ 4 فقہ سے میں فیصلے کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں فقہ جعفری سے کروں گا. یہ اتنے نالجبل تھے کہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے فقہ جعفری سے کرتے تھے، اور کبھی مالکی میں ایڈ کر دیتے، کبھی حنفی میں بتا دیتے. ایسا نہیں یوں ہی بتا دیتے، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ مسئلہ حنفی میں کیا ہے، مالکی میں کہاں ہے، شافعی میں کہاں ہے، یہ سب بتا. تو اس طرح بیٹھ کر انہوں نے فقہ جعفری کو پروپوگیٹ کیا. آپ یہ سوچو کہ اس زمانے تک 400 ہجری تک ایک شیعہ ہماری فقہ نہیں تھی وہاں پہ، انہیں فقہ جعفری کا تصور نہیں تھا. اور زمانہ اتنا ٹائٹ کہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے کوئی شیعہ آ جائے پوری مغل ڈائنسٹی میں. اچھا، پرابلم کیا ہے کہ اگر ریئل شیعہ، ریئل امام علی کا چاہنے والا ہے نا، وہ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپائے کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہوگا، نہیں کہیں نہ کہیں تو. اس لیے کہ اس کے بات چیت، اس کا اخلاق، اس کی بول چلن دیکھ کے کہیں نہ کہیں تو معلوم ہوتا کہ یار یہ تو کوئی اور ہے. آپ جیسا سعودی عربیہ جائیے، سعودی عربیہ میں جو ایسٹرن سائڈ ہے، ایسٹرن بیلٹ ہے، دمام، دہران، سیحات، حفوف، خطیف، یہ جو بیلٹ ہے نا، اس میں پورے مومنین رہتے ہیں، عورت مرد سب، ویری پائس پیپل. تو یہ اگر آپ کو 100 آدمی میں نظر آئے، 100 وہاں کے، اور یہ ایک نظر آئے، تو آپ 1 سیکنڈ میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے، ان جیسا نہیں ہے. اتنا تو ان کو بھی جتنے علماء تھے اہل سنت کے، ان لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معلوم ہوتا. ایک دن انہوں نے پورے مجمع میں بیٹھ کے بولا علی علیہ السلام، بس کہا علی علیہ السلام. وہ زمانے میں امام علی کا نام علیہ السلام بھی نہیں لے سکتے تھے. آپ جیسے ہی بولا سب کے آئی بروز کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو رابضی معلوم ہوتا ہے، اس نے علی کو علیہ السلام کیسے کہا. آپ سوچو زمانہ کیا ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں. کہا یہ علی کو علیہ السلام کیسے کہا، یہ رابضی ہے. ان کے جملے کہ اس نے، یہ چیف جسٹس نے انسلٹ کی ہے ہمارے پروفٹ کی، کہ علی نہ رسول ہے نہ نبی ہے، لیکن اس نے علی کو علیہ السلام کہا. جب انسلٹ کی رسول کی تو یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. ان لوگوں نے 53 علماء نے ایک ڈاکومنٹ بنایا. ڈاکومنٹ بنا کر اس نے جہانگیر کو لے جا کے دیا اور یہ کہا کہ یہ جو تمہارا چیف جسٹس ہے اس نے انسلٹ کی ہے رسول کی، اس کو قتل کر دو. کنڈم میں آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں انڈیا میں، میری پوری لائف کنڈم میں گزری. آج بھی کنڈمز، جہاں کنڈمز ہیں وہاں پہ جو آج کے جو رولرز ہیں، جبکہ آج میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے کہ ایک لمحے میں ہزاروں میل دور نیوز پہنچتی، اس کے باوجود جہاں جہاں آج دنیا میں کنڈمز ہیں وہاں ایک جملہ آپ حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے، ایک جملہ آج نہیں بول سکتے. اگر آپ نے ایک ورڈ بھی بولا کنگ کے خلاف، آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی وہاں پہ. آج تو اس زمانے میں اور یہ حالت تھی. تو اس نے کیا کیا، جہانگیر نے دربار سجایا، دربار سجا کے ان کو کال کیا، کہا تم آ جاؤ. چیف جسٹس، پورا 3500 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے، جہانگیر ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا، یہ پورے 53 علماء سامنے بیٹھے ہوئے. چیف جسٹس یہ ہمارا شیعہ عالم انٹر ہوا تو ایک شیعہ اور عالم تھے جو تخیے میں تھے، وہ ان کے قریب آئے، قریب آ کے کہا کہ اے شیخ ایک کام یہ کرو،
تمہاری جان بچ جائے گی، تم موت سے بچ جاؤ گے، ادروائز جہانگیر تمہارے سر کو قلم کرے گا۔ تم جا کے جہانگیر کو بولو تم نے بولا ہی نہیں علیہ السلام، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کیمراز نہیں تھے، یہ ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے۔ آپ اسٹریٹ ڈینائی کر دیں، جھوٹ بول دیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے یار، کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، تو ایک بات کا پتا چل گیا کہ علی والے ہو تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تم مومن ہو، گلے پہ خنجر بھی آ جائے تو جھوٹ مت بولو، گن بھی آ جائے یہاں پہ، ڈونٹ سے لائز، ٹرسٹ یور امام۔ جھوٹ بولو گے تو زبان کا اثر ختم ہوگا۔ آج تو یہ ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولے تو ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ نہیں بولے، بزنس میں بولتے ہیں، مجھ سے کہا ارے مولانا بزنس میں تو چھوٹا موٹا جھوٹ چلتا ہے نا، بغیر جھوٹ بولے انسان رہ کیسے سکتا؟ آج کے زمانے میں اس نے پلٹ کے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، پوری مجلس اسی پہ پڑھ دو جھوٹ کے اوپر۔ لیکن میری بات آگے جانا ہے۔ یہ گئے جہانگیر کے پاس، جہانگیر نے کہا، پلیز غور سے سنو، جہانگیر نے کہا تم نے علی کو علیہ السلام کہا ہے؟ He said yes۔ کہا تم نے کہا ہے علی کو علیہ السلام؟ He said yes میں نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا تم کو معلوم ہے تم نے انسلٹ کیا معاذ اللہ رسول کی، علی نہ امام ہے، نہ علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو تم نے کیوں کہا علی کو علیہ السلام؟ یہ انسلٹ پروفٹ کی ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری زبان کاٹ لوں گا۔ اور اس نے ایسا کھڑے ہوئے تھے۔ He said fine، اگر تیرا یہ ڈیسیشن ہے تو I'm here۔ کہا ابھی کاٹوں گا۔ غور سے سنو، پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے پروفٹ کی معاذ اللہ انسلٹ کی، جس کے نتیجے میں آج سب کے سامنے اس چیف جسٹس کی گردن کٹنے والی ہے۔ پورا دربار میں خاموشی، سناٹا۔ ایک اہل سنت کا پوئٹ، شاعر کھڑا ہوا، ایک شاعر اہل سنت کا کھڑا ہوا، کھڑے رہ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جہانگیر میں 2 مصرے پڑھتا، صرف 1 منٹ چاہیے مجھے، ایک شعر پڑھتا، بس ایک شعر 2 مصروں کا، وہ سن لے، اس کے بعد جو فیصلہ دینا ہے تو دے دے، کیا تیری اجازت ہے؟ جہانگیر نے کہا اوکے بول، کیا بولنا چاہتا؟ پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا۔ اس شعر نے ان کو بچا لیا۔ کہا میں ایک شعر پڑھا، 2 مصرے بس، سن، اس کے بعد جو فیصلہ دینا ہے دینا۔ تو اس نے کہا اوکے۔ تو یہ جو پوئٹ تھا، مسلمان پوئٹ، یہ علماء کی طرف پلٹا، ان کو دیکھا، 53 جو علماء، پورا مجمع جو سامنے تھا وہ اس شاعر کی طرف پلٹا، ایسا۔ ایون جہانگیر ٹرن ہو کے دیکھ رہا تھا، یہ سارے علماء دیکھ رہے۔ تو علماء سے پوچھا اس شاعر نے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، غدیر کی حدیث، کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی۔ یہ حدیث دعائے ندبہ میں بھی ہے اور حدیث قصہ میں بھی ہے، فیمس حدیث ہے ہمارے پروفٹ کی، کہ غدیر کے بعد من کنتو مولا فاحظ علی مولا بولنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی۔ اس کا مطلب کہ یا، غور سے سنو، یا علی تمہارا جو گوشت ہے، فلیش، وہ میرا ہے، جو تمہارا بلڈ ہے وہ میرا بلڈ ہے، یعنی گوشت بھی تمہارا میرا ہے، تمہارا بلڈ میرا بلڈ ہے۔ اس نے پورے مسلمانوں سے پوچھا یہ حدیث ہے؟ پلیز دوستو غور سے سنو۔ تو سب نے کہا دربار میں جہانگیر کے سامنے، یس پروفٹ سیڈ، کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی۔ سب سے پہلے ایکسیپٹ کروایا کہ رسول نے کہا ہے علی کے لیے، تو کہا ہاں کہا ہے۔ تو کہا اب سنو، 2 مصرے، ایک شعر کہتا ہے، پلیز غور سے سنو، کہتا ہے کہ گر لحموں کا لحمی، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے،
گر لحموں کا لمین ہے. رسول نے اگر کہا ہے کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر رسول نے یہ کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، اب اگر کوئی علی کو علیہ السلام نہیں کہتا تو اس میں علی کی انسلٹ نہیں ہے، رسول کی انسلٹ ہے. یہ شعر کہا، جہانگیر اچھل گیا. اس نے کہا اب آپ جائیے. انہوں نے کالر کو یوں کیا، پلٹے دربار سے، سیدھا گھر آئے، جا کے بیل دبائی. اب نہیں بولنا بیل تھی اس زمانے میں، نہیں تھی. ناک کیا اپنے ڈور کو. ان کی وائف نے دروازہ کھولا. وائف نے ایسا دیکھا اور یوں کیا کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ہسبینڈ خیریت سے واپس آ گیا، اس لیے کہ یہ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا ہو سکتا میری گردن کٹ جائے. جہانگیر نے مجھے بلایا. انہوں نے، ان کی وائف نے جب دیکھا اپنے شوہر کو، سر اٹھا کے دیکھا، فوراً سر کو جھکایا. سجدہ آپ یوں بھی کر سکتے، یہ تعظیمی سجدہ، نماز کا سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے. گاڑی چلا رہے تمہارا دل بولا کہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں، تو گردن کو جھکا دو. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا، فیورٹ چیز جو اللہ کی ہے نا، اس کے سامنے سر جھکا، تمہاری دعائیں قبول ہوتی. 1000 سجدے کرو روز، چوتھے امام جیسا کرتے. مثال دے رہا ہوں. آنکھوں کا سجدہ بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، پلکوں کو نیچے کر لو، گردن کو جھکا دو، کافی ہے. یہ نماز کے لیے نہیں بول رہا میں، یہ تعظیمی سجدہ بتا رہا ہوں، شکر کا سجدہ بتا. ان کی وائف نے سر کو جھکایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے. بس اب سنو اصل میسج، اب لیڈیز کو دے رہا جو میری آواز سن رہے. ان کی وائف نے یہ نہیں کہا قاضی سے، چیف جسٹس سے کہ سنو اللہ کا شکر ہے تم بچ کے آ گئے، اب تم گھر میں بیٹھ جاؤ. کیا تم اکیلے ہیں بامبے میں کام کرنے والے؟ جان بچ گئی. مجھے دیکھو، میرے بچوں کو دیکھو. اب اسلام کا کوئی کام نہیں کرنا. اگر کوئی کام کرو گے شیعت کے لیے تو تمہاری گردن کٹ جائے گی. تم کیوں کر رہے؟ اپنی سیدھا سیدھی نماز پڑھو، سیدھا سیدھا عبادت کرو، گھر میں رہو جیسے دوسرے شیعہ ہے. نو، شی ڈنٹ سے لائک دس. شی سیڈ کہ اے قاضی اب تک جو کام کر رہے تھے اس سے زیادہ کام کرو، میری پوری سپورٹ تم کو ہے. جب تک عورت کی سپورٹ نہ ہو، جب تک وائف کی سپورٹ نہ ہو، مرد نہیں کر سکتا. جتنے علماء ہیں جنہوں نے بھی شیعت کے لیے کام کیا، اسلام کے لیے کام کیا، ان کی عورتوں نے ان کو سپورٹ کیا. اسی لیے امام علی نے کہا کہ لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے 2 چیزوں کو مت دیکھو، اس کی بیوٹی حسن کو مت دیکھو اور اس کے پیسے کو مت دیکھو. کیوں نہیں دیکھو؟ کہ حسن اور پیسہ دونوں ختم ہونے والا، فنا ہونے والا. دیکھو کیا؟ اس کا کردار دیکھو، نسلی طہارت دیکھو، تقوی دیکھو. آج ہمارا کرائیٹیریا حسن ہے، بیوٹی میں. مردوں کو بول رہا ہوں، لڑکوں کو بول رہا ہوں، ان بیچلرز کو بول رہا ہوں کہ جو لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، شادی کا پلان کر رہے ہیں. دین دیکھو، اسلام دیکھو. then you can do something for Islam, then you can do something for امام حسین. اگر تمہاری وائف دیندار نہیں ہے، وائف تمہاری اسلام پہ نہیں ہے، افسوس ہے کہ لڑکی حجاب کر رہی، لڑکا بول رہا کہ نہیں. 4 کیسز یہ سال کے، لڑکی حجاب کرنا چاہتی، اس کا ہونے والا منگیتر فیانسی کہتا ہے نو یو کی ناٹ. یہ جب تک یہ بیماریوں سے نہیں بچو گے. اس نے اپنی سگائی توڑ دی. کیوں؟ ہم خود تیار کر رہے اپنے بچوں کو کہ مکس گیدرنگ میں سٹیج پہ دونوں کھڑے رہو. جب تک سٹیج پہ دونوں کھڑے رہیں گے، ان کی نسل، ان کا جنریشن امام علی کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا. دونوں کھڑے ہوئے سٹیج کے اوپر. یہ تو شیعت ہے
جب تک یہ مکس گیدرنگز ختم نہیں ہوں گے، جب تک ان شادیوں میں کنٹرول نہیں آئے گا، اب اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈیورس ریٹ اتنا بڑھ گیا، اسی کا نتیجہ ہے۔ کیوں ایسا کر رہے؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ کسی ہال میں پارٹیشن ڈالو اور شادی کرو۔ تم ایک چیز بولو، میں بس اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، اگر غور سے سننا، اگر کسی نے شادی میں مکس گیدرنگ میں کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، جتنے لوگوں کو بلایا سب کا ذمہ دار تم بنے ذمہ دار۔ کیوں بنے؟ تم نے انوائٹ کیوں کیا ایسا؟ سامنے والے کو ایسا ماحول پرووائڈ کیوں کیا؟ Why you have provided؟ تم کو جواب دینا ہے اللہ کو، امام علی کو، امام حسین کو۔ میری ریکویسٹ ہے، سب بیٹھے ہوئے ریلیکس، بولتے عابد بن رمی بولنے دو، who cares؟ آج سمجھ میں نہیں آ رہا who cares؟ tomorrow you will realize۔ 1000 آدمی کی دعوت کی، مکس کیا، ہر جگہ سے کیٹرز بھی ایسے تھے کہ وہ بھی پرابلم نہیں ہے، کیٹرز بھی حرام کھانا کھلایا، سٹیج پہ لڑکا لڑکی کو کھڑا کیا، پھر وہی لوگ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوئے صف میں،